بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک آیہ کریمہ جو سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے اندر ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائشوں میں مبتلا کیا اور ابراہیم نے اپنی آزمائشوں کو مکمل کیا، امتحان دے دیا، تو اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ یہاں پیغام بھی واضح ہے، امام شیعوں کے نہیں ہوتے، شیعہ امام کے ہوتے ہیں، امام انسانوں کے ہوتے ہیں، امام سب کے ہوتے ہیں۔ یہیں ایک جملہ کہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے، آنے والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ لہذا ہم امام کے ہیں، جی امام سب کے ہیں، امام سب کے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، کیوں اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا؟ نبی رسول تو پہلے تھے، کیوں اللہ نے امام بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے 3 بڑے امتحان دیے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ انہوں نے 3 بڑے امتحان دیے۔ انسان کے پاس 3 سرمایوں کے علاوہ چوتھا کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، دولت، اولاد، جان۔ وہ اپنی دولت کو ختم کر دیتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، اور اپنی اولاد پر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ تینوں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں دے دیں۔ بکریاں چرانے چلے ہیں بیابان میں، اور عجیب انداز ہے اللہ کا کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں۔ بہت غور کیا میں نے، ایک استاد اپنے عارف عالم سے پوچھا، ایک مجتہد سے، عارف سے، میں نے کہا جی یہ کیا سبب ہے کہ اکثر نبیوں سے اللہ نے جانور چروائے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ جانور پالنا، جانور سنبھالنا اعصاب کی مضبوطی مانگتا ہے، اور جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو الجھتا ہو، جو سمجھتا نہ ہو، جی اس کو سنبھالنا بھی اعصاب کی مضبوطی مانگتا ہے۔ جا رہے ہیں حضرت ابراہیم بیابان میں اپنے بکریوں کو، جانوروں کو چرانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا جبریل نے کہ یا اللہ تیرے ابراہیم کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ کہا جبریل جاؤ، میں نے امتحان لینا ہے یا ابراہیم کا، مال کا امتحان لو جا کر۔ آئے جبریل امین اور برابر سے یہ کہتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس وربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ مڑے دیکھا کون ہے، بہت حسین آدمی ہے، اس کا لہجہ بھی بڑا پیارا ہے۔ آگے بڑھ کے کہنے لگے تم نے جو ابھی تسبیح پڑھی ہے تو میرے رب کی تسبیح ہے۔ کہنے لگے کیا رب تمہارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے؟ کہا نہیں، رب تو تمہارا بھی ہے، مگر ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگے اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے جانوروں کو دیکھ کے فرمایا 1/3 جانور دے دوں گا، ایک دفعہ سنا دو۔ جتنے جانور تھے 3 حصہ انہیں دے دیا، انہوں نے ایک ذکر دوبارہ سنا دیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آنکھوں میں اشک شوق آنے لگے، عشق کے آنسو آنے لگے۔ کہا ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا جتنے جانور رہ گئے آدھے دے دوں گا۔ پھر سنا دیا، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگے اب کیا دو گے؟ کہ جتنے جانور رہ گئے سب دے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ خبردار یہ مت کہو ہم سے کہ کب تک حسین کے نام پہ خرچ کرتے رہو گے، کب تک مجلسوں میں نیاز نظر ہوتی رہے گی۔ جس سے پیار ہے اس کے نام پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا دے رہا ہوں۔ سارے جانور دے دیے۔ آگے بڑھ کے جبریل نے کہا کہ ہم تمہارے جانور لینے نہیں آئے تھے، تمہارا دل لینے آئے تھے، کہ تم مال سے اپنا دل بھی اٹھا سکتے ہو یا نہیں اللہ کے نام پر۔ یہ حضرت ابراہیم نے امتحان دیا مال کا۔ اولاد کا امتحان آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے۔ حضرت اسماعیل منت و مرادوں سے ملے تھے حضرت ابراہیم کو، بڑھاپے میں ملے حضرت ابراہیم کو۔ بڑی چاؤ کے بعد حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ ان سے شادی کر لیں تاکہ اولاد ہو جائے، کیونکہ وہاں بشارت اللہ نے دے دی تھی کہ ہم نے تمہارے لیے ایک اولاد رکھی ہے۔
یہ تو عقیم تھی، ان کی اولاد ہونی نہیں تھی، طبیبوں نے طے کر دیا تھا ان کی اولاد ہونی نہیں ہے، تو اب یہ جو بشارت مل رہی ہے کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، تمہارے یہاں ایک اولاد ہے، تمہارے یہاں بیٹا ہے، اور ان کے یہاں ہونا نہیں تھا، تو پھر انہوں نے رستہ نکالا کہ اس کنیز سے آپ شادی کریں، جو حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی، اور پھر حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ اتنی منت و مرادوں کے بعد جو بچہ دنیا میں آیا ہو، اللہ کہہ رہا ہے اسی پہ چھری چلاؤ۔ یہ ہے امتحان، اولاد کا امتحان۔ اللہ کے کام بھی ویسے عزیزوں بڑے نرالے ہیں، تھکیں گے نہیں تو ایک جملہ کہوں، اللہ کے بڑے کام نرالے ہیں، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا جی۔ امام سجاد نازک اندام تھے، پیدل چلے، کانٹے چبھے۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، پیاسے رہے۔ مولا امام علی غیرت مند بہت تھے، سیدہ پر ہاتھ ان کے سامنے اٹھائے، مولا دیکھ رہے ہیں اور سیدہ کو ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے سیدہ سے۔ یہ مولا علی کا شدید امتحان۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، حتیٰ اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، کہا بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ۔ یہ امتحانات عجیب، اللہ کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ اے اسماعیل اسی بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا، گلا کٹتا ہوا محسوس ہوا، رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی، تبھی پٹی کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے، لیکن اسماعیل تو زندہ کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا اولاد کا امتحان لیا۔ پھر جان کا امتحان کیسا لیا؟ کہ جا کے بت توڑو اور اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ قتل ہونے کو تیار ہو گئے۔ کیسے قتل کریں گے؟ نہیں ایسے نہیں، اسے زندہ جلائیں گے۔ زندہ جلانا عام قتل کرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے، ہم اسے زندہ جلائیں گے، یہ جلے گا۔ تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور آپ بڑے مطمئن اطمینان کے ساتھ آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آ کر پوچھا جبریل نے، حل لک حاجۃ یا ابراہیم؟ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، منجنیق پر کے پھینکا گیا، فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں آگ کی طرف۔ جبریل نے کہا یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جا کے خود پوچھو۔ جبریل نے آ کے کہا حل لک حاجۃ یا ابراہیم؟ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر کس سے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہا پھر بتاؤ میں جا کے پیغام پہنچا دوں۔ تب جملہ سنے حضرت ابراہیم کا، فرماتے ہیں علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ میری طرف متوجہ ہے، یہی تو میری حاجت ہے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے اس سے۔ وہ دیکھ رہا ہے بس کافی ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو، تو بس یہی میری حاجت ہے۔ آگ میں پہنچے، اللہ نے آواز دیا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا۔ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے ہیں مگر آگ اثر نہیں کر رہی۔ یہ تین امتحان حضرت ابراہیم نے دیے۔ امامت حضرت ابراہیم کو تب ملی ہے انی جاعلک للناس اماما، تم نے جتنے امتحانات دے دیے اے ابراہیم، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، یعنی مشکلات سے گزرنے کے بعد امامت۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک منزل آپ ذرا غور کریں گے، حضرت ابراہیم سے اللہ نے مال لیا، واپس دے دیا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے اولاد لی، واپس دے دی، نہیں ہوئے حضرت اسماعیل ذبح۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے جان لی، آگ میں گئے مگر جان گئی نہیں، واپس دے دی، زندہ رکھا۔ لیکن کربلا میں اللہ نے تینوں چیزیں حسین سے لے لی، مال بھی میرے مولا کا لے لیا، واپس نہیں دیا، جان بھی میرے مولا حسین کی لے لی، اللہ نے واپس نہیں دی جی، اولاد بھی امام حسین سے اللہ نے لے لی، واپس نہیں دی۔ اب سمجھ میں آئے گا وہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تم نے بڑی قربانی دی ہے، مگر تمہاری قربانی ہم ایک بڑی قربانی کی وجہ سے روک رہے ہیں، تو وہ جو قربانی بڑی آنے والی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ لہذا امامت کی شدت میں بھی اتنا ہی فرق ہوگا جتنی قربانی کے اندر فرق ہے جی۔ وہاں تینوں چیزیں لے کر اللہ نے واپس کر دی، یہاں کوئی چیز بھی واپس نہیں کی، اور ایک چیز نہیں لے رہا اللہ، وہاں ایک اسماعیل، یہاں 18 اسماعیل، مسلسل قربانیاں، کوئی چیز اللہ نے واپس نہیں کی۔ صرف مثال دے رہا ہوں میں اپنی بات کو روشن کرنے کے لیے۔
کیوں اللہ نے ابراہیم سے مال اور جان اور اولاد کو واپس کر دیا لے کر اور امام حسین سے واپس نہیں کیا؟ اس کی مثال اللہ اکبر علامہ ذیشان درجوادی نے بڑی حسین دی ہے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے. فرماتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ جو آپ کا ہے، آپ اس کے لیے ٹافی خرید کے لاتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. یہ جب اس کی پیکنگ کو اتار کر کھانے لگتا ہے تو آپ آگے ہاتھ بڑھا کر کہیں السلام بیٹا ہمیں دے دو. تو بہت سمجھدار بچہ ہوگا جو دے دے گا، معمولاً بچے کے مزاج میں نہیں جی. اور اگر فرض کریں وہ سمجھداری کا ثبوت دے اور وہ آپ کو ٹافی واپس دے دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس دے کر کہتے ہیں جیتے رہو، خوش رہو، کل پوری تھیلی تمہاری لے کر آئیں گے، تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تم نے اپنی ٹافی دے دی، جبکہ آپ ہی نے دی تھی وہ ٹافی. جی وہ ٹافی آپ نے دی تھی، اپنی چیز مانگ رہے تھے آپ، واپس دے دی آپ نے اور کہا کہ ہم تمہارے لیے اب کل اور لائیں گے، اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے. اور فرض محال، یہ محال نہیں ہے، آپ وہ ٹافی لے کے کھا جائیں تو سب مذمت کریں گے، چاہے آپ کتنے ہی کہتے رہے بھائی ہم ہی تو لائے تھے، تم لائے تھے تو دی کیوں تھی، دی تھی تو پھر واپس کیوں لی، سب مذمت کریں گے واپس لینے پر. عزیزان گرامی، یہی بچہ جس کے لیے آج آپ 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ٹافی لاتے ہیں، یہی بچہ جب 30 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہوگا، بہترین جاب کرے گا، اچھا افسر لگے گا، آپ کے لیے گاڑی لائے گا لے لیں گے، کپڑے لائے گا لے لیں گے، دوائیاں لائے گا لے لیں گے، گھر بنا کے دے گا لے لیں گے، یہ لا دو لا کے دے گا لے لیں گے. 30 سال پہلے ٹافی نہیں لے رہے تھے، 30 سال کے بعد آپ اس سے سب کچھ لے رہے ہیں اور لے کر واپس بھی نہیں کر رہے. علامہ ذیشان جوادی کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں ابراہیم بندگی کا بچپنا تھا، حسین بندگی کی جوانی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اور فرما رہے ہیں آپ اللہ امامت ان کسوٹیوں پر اور ان پیمانوں پر عطا کرتا ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.